الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور جو کچھ بھی عورت اپنے رحم میں اٹھاتی ہے اور جو کچھ جنتی ہے مگر اس کے علم کے ساتھ، اور جو بھی نطفہ عمر دیا جاتا ہے یا جس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے آسان ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی مثال بیان فرمائی تھی، اس لیے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے جس طرح بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، یعنی ہری بھری بنا دیتے ہیں اس کو۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ نیک اعمال جو ہیں وہ انسان کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پاکیزہ کلمہ یعنی کلمہ طیبہ یا کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا یہ انسان کو قبولیت عطا کرتا ہے، اور نیک اعمال اس کو مکمل قبولیت عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تم کو مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا تھا۔ زمین کے مختلف حصوں سے جبرائیل علیہ السلام سے مٹی منگوائی گئی تھی، اور اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گوندھ کر کے اس کا ایک پتلا تیار کیا آدم علیہ السلام کا، اور اس کے بعد اس میں روح ڈال دی تو آدم علیہ السلام زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام تو براہ راست مٹی سے پیدا کیے گئے، اس کے بعد ان کی جو اولاد آئی ہے وہ ان کے واسطے سے مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ ہے کہ انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مٹی ہی سے نکل کر کے آتا ہے، اس طور پہ کہ انسان کا آغاز جو ہوتا ہے وہ نطفے سے ہوتا ہے، اور نطفہ خون سے بنتا ہے، خون بدن میں کھائی جانے والی غذاؤں سے بنتا ہے، اور غذا مٹی سے آتی ہے، چاہے وہ پھل ہو، فروٹ ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، تو غلے ساری چیزیں مٹی سے نکل کر آتے ہیں۔ تو اسی سے خون سے نطفہ بنتا ہے، اور نطفے سے انسان بنتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تم کو اس نے جوڑے جوڑے بنایا، یعنی تمہارے جوڑے بنائے، مرد عورت بنائے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ وما تحمل من انثى، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عورت اپنے رحم میں جو حمل رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو جنتی ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ہر عورت اپنے رحم میں حمل رکھتی ہے، اور جو کچھ بھی اس میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کمی زیادتی کا مطلب یہ ہے کیسے کیسے انسان کی پیدائش کا مرحلہ بنتا ہے کہ ابتدا میں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، کہ اول میں انسان نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے جو ہے خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر اس خون کے لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ جو ہے گوشت پیدا فرما دیتے ہیں، پھر اس گوشت کے اندر اللہ تعالیٰ ہڈی پیدا فرماتے ہیں، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر جب انسان کی شکلیں صورتیں بن کر کے تیار ہو جاتی ہیں تب اللہ تعالیٰ اس میں 5ویں مرحلے میں روح ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ترتیب وار کرتے ہیں، ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر کون دیکھنے جا رہا ہے کہ کب انسان کی آنکھ بن رہی ہے، کب زبان بن رہی ہے، کب ناک بن رہا ہے، کب کان بن رہے ہیں، کب دل بن رہا ہے، کب دماغ بن رہا ہے، کب ہاتھ پیر تیار ہو رہے ہیں، کب شکل و صورت تیار ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ترتیب وار لمحہ بلمحہ تدریجاً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کرتے رہتے ہیں، اور دنیا کی کسی بھی طاقت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کس طرح انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی عورت اپنے رحم میں اٹھاتی ہے حمل، اور جو جنتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی ہوتا ہے، یعنی ہر چیز اسی کی قدرت میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے واسطے ایسے ہی جو ہے حفاظت کے ساتھ اس کی جو ہے پیدائش تک کا تمام مرحلہ اللہ تعالیٰ اس کو طے فرماتے ہیں۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پانچواں مہینہ جب لگتا ہے، یعنی ایک تو ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہے 40 دن کا وہ نطفے کا ہے، پھر 40 دن کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ علقہ، پھر 40 دن کا مرحلہ جو ہے مضغہ، پھر جب 40 دن یعنی 5ویں مہینے میں تقریباً جا کر کے روح ڈالی جاتی ہے، اس وقت انسان کے واسطے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ انسان کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی عمر کتنی ہوگی، بچپن میں مر جائے گا، جوانی میں مرے گا، بڑھاپے میں مرے گا، کتنی عمر ہوگی، 1 سال ہوگی کہ 100 سال ہوگی، کہ فوراً پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلا جائے گا، یا آدھا ہی پیدا ہوگا، آدھا ہی بدن اس کا بنے گا، اس سے پہلے ہی جو ہے دنیا میں آ کر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جتنی بھی اس کی عمر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کو فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ دوسری چیز اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے کہ اس کو غذا کتنی ملنے والی، کیا کیا کھانے والا ہے، کیا کیا ملنے والا ہے، کیا کیا پہننے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو لکھوا دیتے ہیں، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی، جب انسان 5ویں مرحلے میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے اس کا نیک اور بد ہونا لکھ دیا جاتا ہے کہ کدھر جانے والا ہے، جو ہے شیاطین کی طرف مائل ہونے والا ہے کہ اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہے، نیک لوگوں میں بنے گا کہ برے لوگوں میں سے بن جائے گا، یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یعنی آگے چل کر کے یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا یا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے ہی لکھ دیتے ہیں۔ اب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول جب پہلے ہی سے سب لکھا ہوا ہے کہ کس کو جنت جانا ہے کس کو جہنم جانا ہے، تو پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اب نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، جس کو جنت میں جانا وہ تو جائے گا ہی، اور جس کو جہنم میں جانا وہ کتنی بھی نیکی کر لے اس کو جہنم میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میسر لما خلق له، نہیں، اعمال کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسی عمل کی توفیق دیتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، لہذا ہر کوئی دیکھ لے ہم کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اگر جنت کے لیے پیدا ہوا ہے تو جنتی اعمال کی توفیق اللہ اس کو دیتے ہیں، لہذا وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور نیکیوں کی طرف جائے گا، اور نیکی کرے گا، گناہ ہو جائے گا تو فوراً اللہ سے توبہ کرے گا، تلافی کرے گا۔ تو کل میسر لما خلق له، جو بھی انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی انسان جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کو ادھر کے لیے آسانی دی جاتی ہے، یعنی ادھر کے اعمال کو اس کو توفیق دی جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کو اس جیسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے، اب یعنی اب اس کو جو ہے بدعمالیوں کی طرف اس کا دل لگتا ہے، کفر و شرک میں زیادہ جو ہے اس کو مزہ آتا ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی کرنے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، لہذا اس کو اس چیز کی طرف جو ہے رہنمائی دی جاتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يعمر من معمر، اور جس کی بھی عمر لمبی کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی کو عمر کم کی جاتی ہے مگر وہ بھی اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں جو اسی وقت لکھ کر کے چلا جاتا ہے جب انسان 5ویں مرحلے میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی جب روح ڈالنے کا مرحلہ آتا ہے، جب پورا بدن کا سانچہ تیار ہو جاتا ہے، روح ڈالنے کا مرحلہ آتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں، چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے یا جس کی عمر کم ہوتی ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، یعنی فرشتہ تو اس وقت آ کر کے لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سب لکھ کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی فرشتہ تو آ کر کے انسان کے لیے لکھ دیتا ہے، یا اس کے اللہ تعالیٰ کہاں لکھواتے ہیں، پیشانی میں لکھواتے ہیں، کہاں لکھواتے ہیں، بہرحال وہ لکھ کر کے چلا جاتا ہے فرشتہ، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ نے کب لکھی وہ بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یرصد لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اس کی رزق میں برکت ہو جائے، اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، تنگی رزق سے اس کو نجات مل جائے اور وسعت کے ساتھ اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے، ہر طرح سے اس کی زندگی میں برکت ہو، اور وَيُنْسَعُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور آگے فرماتے ہیں جس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے تو اس کو ایک کام کرنا چاہیے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ دار اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو دو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ایک تو رزق میں وسعت ہو جاتی ہے اور دوسرے عمر میں برکت ہو جاتی ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے یا عمر میں کمی کر دی جاتی ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں اصل میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذکر خیر لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اب وہ دنیا سے چلا بھی جاتا پھر بھی لوگ اس کو خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اب گویا کہ ابھی وہ زندہ ہی ہے، کیونکہ انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ یاد کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی ان کا عمل جاری، ان کا جو ہے ثواب جاری رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی یاد ہی کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو ان کا تو مرنے کے بعد وہیں پر عمل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا اچھا ذکر لوگوں میں باقی رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں، تو اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ یا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اس کی وجہ سے بھی سمجھو اس کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین کے۔ ایک تو یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر گیا ہو، مثال کے طور پر مسجد بنوا دی ہو، کہیں پر کنواں بنوا دیا ہو، سڑک بنوا دی ہو، کوئی سرائے بنا دیا ہو، ایسا کام کر دیا ہو جس سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہو، پیڑ پودے لگوا دیے، ہے نا، تو ایسا کام کر دیا جس سے کسی بھی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہو، انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہو، پرندوں کو فائدہ ہو رہا ہو، جانوروں کو فائدہ ہو رہا ہو، تو اس کا ثواب اس کے لیے ملتا رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ صدقہ جاریہ، یا کوئی او علم ينتفع به، یا اس نے علم پھیلا دیا، انسان عالم تھا، اس نے بہت سارے لوگوں کو علم سکھا دیا، اب وہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس علم پر جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا قبر میں جانے کے باوجود۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر میں ایک انسان کے درجہ کو بلند، جنت میں ایک انسان کے درجہ کو بلند فرما دیتے ہیں، قبر میں اس کے لیے باقاعدہ تشت میں سجا کر کے سنوار کر کے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو انسان پوچھتا ہے یہ کہاں سے آیا یہ مجھے کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ذریعے جواب فرماتے ہیں کہ یہ تیرے بیٹے کی یا تیری اولاد کی دعا ہے، جو اس نے آپ کے لیے دعا کی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تین ذریعے ہیں انسان کے ثواب کو جاری رکھنے کے لیے، انسان کے جو ہے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر جائے جس کی وجہ سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہو، دوسرا کوئی علم پھیلا جائے جس کی وجہ سے مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہو، اور تیسرا چیز نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کو یاد رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد والدین کے مرنے کا انتظار کرے کہ کسی طرح مرے، پراپرٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، بس فرصت ملے۔ نہیں، نیک اولاد کیا کرے کہ وہ اپنے والدین کے احسان کو، قدر کو جانتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ والدین کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ اونچا کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے حافظ بناؤں گا یا حافظ قرآن بناؤں گا، لیکن اس کا انتقال اس وقت ہو گیا جب اس کی بیوی جو ہے حمل سے ہی تھی اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی تمنا تھی تو بیوی کو بھی پتہ تھی۔ تو کہتے ہیں ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد 2-3 سال گزرنے کے بعد پھر اس نے اسی شخص کو خواب میں دیکھا کہ اب وہ جنت کی نعمتوں میں ہے، جنت کا لباس اس کے بدن پر ہے، جنت کا بستر ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اس نے یہ پوچھا کیا وجہ ہے کہ پہلے میں تمہیں عذاب میں دیکھ رہا تھا، اب میں تمہیں جو ہے بڑی اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں، واقعات ہیں، تو یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، وہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال خواب میں اس طرح اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ لوگوں کے احوال کو دکھا دیتے ہیں کہ وہاں پر کیا پیش آیا۔ تو اس نے کہا اصل میں جب آیا تھا تو میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جہنم کا حکم دیا گیا تھا، لیکن میرا جو بچہ تھا وہ پیدا ہوا ہے اور آج اس نے پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے مجھے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ نیک اولاد جو ہوتی ہے تو جو اچھے اعمال کرتی ہے اس کا ثواب بھی والدین کی جو ہے مرنے کے بعد بھی ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یعمر من معمر، جو بھی انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے یا جس کی عمر میں کمی کر دی جاتی ہے وہ بھی چیز سب کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔